الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. معزز دینی بھائیوں، جیسا کہ کل کے درس سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہم 4 رکعت تراویح میں سنتے ہیں، بس ان 4 رکعت تراویح میں سنی ہوئی آیات کا مختصر سا ایک خاکہ یا نکات آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. اصل اس رمضان کچھ فتنوں کے حوالے سے بتانا مقصد تھا. ایک سلسلہ یہ شروع کرنے کا تھا. درمیان میں ہمارے جو حافظ آئے تھے وہ چلے گئے. ان کی یہ ذمہ داری تھی جو آیتیں وہ پڑھتے ہیں ان میں سے 1-2-3 آیتوں پر کچھ خلاصہ پیش کریں. بہرحال اللہ کو جو منظور ہے، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ جو آیتیں ہم 4 رکعت میں سنتے ہیں اس پر چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، اور پھر اس کے ساتھ 1-2 دن سے نماز تراویح پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس پر بھی ہم بہت جلد آئیں گے. بس 5 منٹ میں ہم آیتوں پر روشنی ڈالیں گے. سورہ آل عمران چل رہا ہے. کل سے سورہ آل عمران ہم سن رہے ہیں. قرآن مجید کی بڑی مشہور سورت ہے سورہ آل عمران. اللہ تعالیٰ اس سورے میں ابتداءً شروع میں ہی مجھے آپ کو اس بات کی تنبیہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے ہمیں کہ دیکھو، اللہ جو ہدایت تمہیں دیا ہے یہ ہدایت چھینی بھی جا سکتی ہے. ہوشیار رہنا چاہیے. جو ہدایت کی دولت اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عطا کیا ہے، یہ ہدایت کی دولت اللہ نے چاہا تو چھین بھی سکتا ہے. اسی لیے دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو پھر ٹیڑھا نہ کر. تو ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے اور ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرتے رہنا چاہیے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کر 80 پر 3 آیتوں تک اللہ رب العالمین ایک وفد آنے پر ان کو سمجھانے کے لیے نازل کیا. نجران سے ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کافی سوالات ان کے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے شکوک، سوالات، اعتراضات کا جواب ان آیتوں میں دیا ہے. اور پھر جب وہ لوگ ماننے سے انکار کریں تو انہیں مباہلہ کی دعوت دی گئی. پہلی رکعت میں ہم نے سنا ہے. اور اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ 3 بچوں کی پیدائش کا ذکر کیا ہے. کتنے بچے؟ 3 بچے. 3 بچوں کی پیدائش کا ذکر ہوا. کل ہم نے یہ آیت سنی ہے. کن کن بچوں کا؟ کون بتا؟ جی ماشاء اللہ. اچھا، جزاک اللہ. آپ نے کوشش کی، اللہ جزائے خیر دے. آپ جزاک اللہ، بارک اللہ. اور کون بولیں گے؟ مریم. 3 کا ذکر ہوا ہے. جی مریم، جزاک اللہ. ایک بچہ یحییٰ علیہ السلام، دوسرے بچے عیسیٰ علیہ السلام، تیسری بچی مریم علیہ السلام. 3 کا اللہ تعالیٰ نے 3 بچوں کی پیدائش کا ذکر کیا ہے. جی، اس کے بعد ابھی ہم نے یہ آیت بھی سنی ہے، آج ہی سنی ہم نے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. بڑی مشہور آیت ہے.
اہل کتاب کو اس میں دعوت دی گئی کہ آؤ اس کلمے کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، برابر ہے۔ کیا ہے وہ کلمہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ تمہاری کتاب میں، ہماری کتاب میں، تمہارے دین میں، ہمارے دین میں، تمہارے نبی کی لائی ہوئی شریعت میں، ہماری شریعت میں یکساں ہے، وہ برابر ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے ہیں ایک بادشاہ، بخاری میں یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ خط کی شروعات آپ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الى حرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدى، اما بعد انی ادعوک بدعایت الاسلام، الحدیث الى آخری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے ہیں، کس کو لکھ رہے ہیں؟ روم کے بادشاہ کو۔ مسلم بادشاہ ہے، کون ہے؟ عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، ٹھیک؟ اور غیر مسلم کو خط لکھ رہے ہیں، تو خط کی شروعات 786 سے آپ نے کیا جی؟ نہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں آپ، 786 آپ نے نہیں لکھا۔ اور خط میں آپ نے یہ بھی لکھا یہ کس کی طرف سے یہ خط ہے؟ من محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے۔ کس کی طرف ہے یہ خط؟ کا الہ ہرقل، ہرقل کی طرف۔ کون ہے یہ ہرقل؟ عظیم الروم۔ دیکھو جملے دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کا خط پڑھ کے سنا رہا ہوں میں آپ کو، امام بخاری جو نقل کیے، سمجھ رہے ہیں؟ پیارے نبی کا خط آپ سن رہے ہیں آپ۔ کہا الى عظیم الروم، جو عظیم روم کا بادشاہ ہے۔ دیکھو اس کے مقام کو آپ گرا کے خط نہیں لکھ رہے، اس کا جو مقام ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کو وہ حیثیت وہ مقام دے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیغام توحید بتا رہے ہیں۔ دعوتی کام کا ایک بہت بڑا ایک یہ فن ہے، یاد رکھیے، سامنے مدعو کسی بھی طرح کا کیوں نہ ہو، کبھی اسے گرا کے بات نہیں کرنا چاہیے، یہ دعوت کا اسلوب نہیں ہے، یہ نبیوں کا اسلوب بھی نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ کبھی گرانا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے خط لکھتے ہوئے کہا سلام علی من اتبع الہدی، آپ نے کہا سلامتی ہے اس بندے پر جو اللہ ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ پھر آپ نے ڈائریکٹ لکھا انی اما بعد، اس جملے کے بعد کہا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اگر اسلام قبول کرو گے اے بادشاہ ڈبل اجر ملے گا تمہیں دیکھ کے تمہاری رعایا پبلک بھی اسلام میں آئے گی، ان کا اجر بھی تمہیں ملے گا، اور اگر تم اسلام سے روگردانی کرتے ہو تو پھر تمہیں گناہ بھی ڈبل ملے گا، یاد رکھو۔ اور اس کے بعد آپ نے یہی آیت لکھی یا اہل الکتاب تعالوا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ معلوم یہ ہوا غیر مسلم کو بھی دعوت دیتے وقت قرآن پڑھ کے دعوت دینا چاہیے، سمجھ رہے نا؟ قرآن کی آیتیں یاد ہونی چاہیے، دعوت دینا چاہیے، قرآن پڑھ کے، آیتیں پڑھ کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ترجمہ لکھ سکتے تھے، نہیں لکھ سکتے تھے نا آیت کا، لیکن آپ نے عربی میں کوٹ کیا، عربی میں لکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال تو یہ ایک مضمون گزرا۔ ابھی ہم نے چوتھے پارے میں داخل ہو چکے ہیں۔ چوتھے پارے کا شروع کی جو آیت ہے چوتھے پارے کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کیا مطلب ہے اس کا؟ مشہور ہے، بار بار آپ نے سنا ہے، نیکی کو آپ ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو، خرچ نہ کر دو۔ پسندیدہ چیز میری آپ کی پھر بہت ساری ہے کہ نہیں؟ آپ کی بہت ساری چیزیں ہیں پسندیدہ ہیں، میری بھی چیزیں پسندیدہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، کیا ساری پسندیدہ چیزیں خرچ کر دینا ہے؟ سمجھ میری بات آپ کو؟ پسندیدہ چیزیں ہر انسان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اولاد ہوتی ہے، کسی کی گاڑی ہوتی ہے، کسی کا مکان ہوتا، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہوتی۔ کیا جو چیز پسند ہے ساری چیزیں قربان کر دینا ہے، خرچ کر دینا ہے؟ نہیں، یاد رکھیے، مما کہا قرآن میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
پسندیدہ چیزوں میں بعض چیزیں خرچ کیجیے، بس چند چیزیں خرچ کرو، ساری کی ساری نہیں۔ اور اسی پارے میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ایک اعتراض، بہت بڑا اعتراض تھا ان کا ان کا اعتراض یہ تھا، لوگوں کو شکوک میں وہ ڈال رہے تھے کہ سب سے پہلا قبلہ اور دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد اقصیٰ ہے، ان کا یہ دعویٰ تھا۔ قرآن نے ان کے دعوے کی تردید کیا کہ ان اول بیت وضع للناس، کہا کہ نہیں، سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر اللہ کے عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے وہ مسجد اقصیٰ نہیں بلکہ کیا ہے؟ جی مسجد حرام ہے، جو کہ خانہ مکہ میں تعمیر کیا گیا ہے۔ تو یہ مضامین ہم نے سنے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی تعلیم دی گئی۔ کیا ہے رسی اللہ تعالیٰ کی؟ جی قرآن، اللہ کی رسی، حبل اللہ ہوا کتاب اللہ، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے اور تفرقہ بازی سے منع کیا گیا۔ یہ مضامین ہم نے سنے۔ چلیے آئیے دوسرے حصے کی طرف ہم آتے ہیں۔ ہمارا دوسرا حصہ چل رہا ہے تراویح کی نماز۔ اس پر صرف 5 منٹ میں ہم گفتگو اس پہ کریں۔ کل ہم نے سنا کہ جو شخص اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے کتنی بڑی فضیلت اس کو ملتی ہے؟ جی جی کتب لہ قیام لیلۃ، اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ مطلب 2 رکعت پڑھ کے، 4 رکعت پڑھ کے، جی شروع سے لے کے آخر تک آپ کو رہنا ہے، تو آپ کو 8 رکعت آپ شروع سے آخر تک پڑھ کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا اجر آپ کو دیتا ہے گویا کہ آپ نے پوری رات قیام کیا ہے، پوری رات۔ اس اتنے بڑے اجر سے میں آپ اپنے آپ کو محروم رکھ رہے ہیں، یاد رکھیے بھائیوں۔ یہ نماز کب تک پڑھنا ہے؟ 2 پوائنٹ بتاؤں گا میں، مدت کیا ہے، وقت کیا ہے، 2۔ کب تک پڑھنا ہے یہ نماز، کتنے دن پڑھنا ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ کون بولیں گے؟ جی پورے 30 دن، جزاک اللہ۔ اور پورے 30 دن، چاند مطلب چاند دیکھ کے شروع کرنا، چاند دیکھ کے ختم کرنا، کوئی پورے 30 دن یا 29 دن، ٹھیک ہے نہیں؟ یاد رکھو یہ ایک ایسی عبادت ہے قیام اللیل، یہ زندگی تمام پڑھنے والی عبادت ہے۔ اصل میں حقیقت میں دیکھا جائے تو زندگی تمام پڑھنے کی یہ عبادت ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پورا رمضان پڑھنا ہے، جو گناہوں کی مغفرت ہے نہیں، پرسوں بھی میں نے یہ حدیث بتائی تھی، آپ گناہوں کی مغفرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں، بشارت دیتے ہیں۔ آپ نے جو جملے کہے نا وہ اس پہ غور کیجیے۔ کہا من قام رمضان، آپ نے کہا جو رمضان کا قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ، اجر کی امید کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ رمضان کا قیام مطلب ایک دن کا قیام کیا، پورا رمضان آپ کو قیام کرنا ہے۔ پورا رمضان آپ قیام کرتے ہیں تو پھر آپ کے گناہ بخشے جائیں گے، آپ کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ معاف کرنا بھائی، لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بعض لوگ 27 کو ختم کا نام دے رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان قیام کرنے پر ابھار رہے ہیں، پورا رمضان قیام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں 27 کو ختم کا نام بھی دے دیا گیا، ختم۔ اور اس کے بعد 28 تراویح میں بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے، 29 میں بھی بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے، اور ختم یوں سمجھا گیا ہے کہ قرآن ختم تو تراویح بھی ختم۔ 27 میں عموماً ختم ہو جاتا ہے قرآن مسجدوں میں اکثر مسئلہ، لوگوں نے عبادت کو یہ سمجھا قرآن ختم ہوا تو عبادت بھی ختم، نہیں، یاد رکھیے پورا رمضان آپ کو مجھے قیام کرنا ہے، پورا رمضان۔ اور دوسری بات، افضل وقت کون سا ہے، کب پڑھنا چاہیے نماز؟ حدیث میں 3 باتیں آئی ہیں، ایک عشاء کے بعد بھی، دوسرا وقت آدھی رات،
तीसरा वक्त आखिरी पहर, आखिरी वक्त जो सहरी से पहले का वक्त है, सहरी के वक्त तक, ये आखिरी वक्त, ये 3 औकात जो है अहादीस में इसका सबूत मिलता है, इसका जिक्र मिलता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जब नमाज पढ़ाई 3 दिन बजमात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले शुरू हिस्सा पढ़ाया, फिर आधी रात पढ़ाया, फिर पूरी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, नमाज आपने नहीं पढ़ाया। फिर ये जमात का सिलसिला बंद हो गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में भी लोग नहीं पढ़ते थे, कोई शुरू में पढ़, इशा के बाद कोई पढ़ लेते थे, कोई आधी रात उठ के पढ़ते थे, कोई आखिर रात उठ के पढ़ते थे। ऐसा ही ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में आपने एक मरतबा रात में निकला तो देखा कि लोग अलग अलग पढ़ रहे थे नमाज, कोई एक आदमी, कोई 2 आदमी, कोई 3 आदमी मिलके पढ़ रहे थे, ऐसे अलग अलग नमाज चल रही थी। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उमर बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया जो कुरान के कारी थे, कहा कि तुम नमाज आज से पढ़ाओ या कल से पढ़ाओ। सारे लोगों को हुक्म दिया कि उबई बिन काब के पीछे वो खड़े होकर नमाज पढ़ें। तब से इस इब्तिदाही वक्त में नमाज पढ़ने का एहतिमाम शुरू होने लगा। अब नमाज का ये वक्त अभी मैंने बताया, कितनी रकात है, कितनी रकात तरावी की नमाज है क़ियामुल लैल की। इंशाअल्लाह कल इस पर बहुत बातें आएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम के इल्म अमल में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पुरानी बातों पर हम सबको तदब्बुर करने और उन बातों पे अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह तमाम के क़ियामुल लैल को कबूल फरमाए, अल्लाह तमाम के सियाम को भी कबूल करे, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।